اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، جو لوگ جب کوئی فحش کام کر جاتے ہیں، کر گزرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، دو گناہوں کا تذکرہ ہے۔ فحش کام، اپنی جانوں پر ظلم۔ مختلف معنی ان کے ہو سکتے ہیں کہ فحش کس کو کہتے ہیں؟ فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام، عام طور پر اس سے مراد زنا ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کوئی فحش کام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ظلموا انفسهم اور فاحشہ، ان دونوں سے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں کہ یعنی فاحشہ سے مراد بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ مراد ہو سکتے ہیں، اور ظلموا انفسهم سے صغیرہ گناہ۔ اسی طرح فاحشہ سے حقوق اللہ مراد ہو سکتے ہیں، اور ظلموا انفسهم سے حقوق العباد مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ہر قسم کے گناہ۔ جو شخص ہر قسم کا گناہ، بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ، حقوق اللہ یا حقوق العباد، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، جو شخص بھی والذین اور جو لوگ اذا فعلوا، جب کر گزرتے ہیں، فاحشةً فحش کام، گناہ کبیرہ یا حقوق اللہ یا بڑا گناہ، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حقوق العباد یا صغیرہ گناہ۔ تو لیکن فرمایا یہ وہ لوگ کہ جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کے فوراً بعد ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، زبان سے یاد کرتے ہیں یا دل و دماغ سے یاد کرتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کے فوراً بعد ان کو خیال آتا ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے، اپنے آپ میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے کس کی نافرمانی کی؟ میں نے تو رب کائنات کی نافرمانی کی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے صحت دی، جس نے مجھے تمام انعامات سے نوازا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اسی نے مجھے اس کام سے روکا تھا اور میں نے اس کی نافرمانی کر لی۔ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اور آگے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، اور ایسے لوگ پھر استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جھک ماری، میں نے بہت گناہ کیا، میں نے تیری نافرمانی کر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، خود بتاؤ اللہ کے سوا کوئی معاف کر سکتا ہے؟ ومن، اور کون ہے وہ ذات کون ہے جو یغفر الذنوب، گناہوں کو معاف کرے، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ہاں، حقوق العباد میں یہ ضروری ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے
جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے اور جس کو مارا گیا ہے، جس کا حق کھا لیا گیا ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ ہے تو براہ راست اللہ سے معافی مانگو، حقوق العباد ہے تو اس بندے سے جس کی حق مارا گیا، جس کا حق مارا گیا، اس سے معافی مانگی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں، چاہے گناہ صغیرہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو، چاہے حقوق اللہ ہو، چاہے حقوق العباد ہو، گناہ کرنے کے فوراً بعد اظہار پشیمانی کرتے ہیں، ندامت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ یہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تو معاف کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا ایک خوبی ان کی یہ بھی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتے ہیں عَلَى مَا فَعَلُوا، اس بات پر ما فعلوا جو کر چکا، اس گناہ پر مداومت نہیں کرتا، بلکہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے شرمندہ، اور اگر حقوق العباد ہے تو اس بندے کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں، وہ نیک لوگ جانتے ہیں بے شک انسانی خواہشات تو انسان میں ہے، غلطی ہو گئی، شیطان کے نرمے میں آ گیا، خواہشات نفسانی میں آ گیا، گناہ کر بیٹھا۔ اب گناہ کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ میں نے بڑی غلطی کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی اور بڑا گناہ کیا، تو فوراً توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لہٰذا جو شخص گناہ کرتا ہے مایوس بالکل نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین معافی کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شب قدر کی رات کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا فرما رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو کریم، تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، اور تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ جو شخص معافی مانگتا ہے اے اللہ تو اس معافی مانگنے والے کو پسند بھی کرتا ہے، تو فاعف عنی، تو پھر میرے رب مجھے معاف کر دیجیے۔ کتنی بہترین دعا ہے، اس دعا کو پڑھنی چاہیے ہمیشہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آیتیں قرآن کریم میں اتنی بہترین آیتیں ہیں کہ یہ بہت زیادہ امید دلاتی ہیں انسان کو۔ ایک یہی والی آیت ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جو لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک یہ والی آیت ہے، اور ایک دوسری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، سورہ نساء میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص کوئی برائی کرتا ہے، اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا پائے گا، مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، توبہ کر لے، اللہ معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ معافی مانگنے والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو یوں سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ
آگے یہ جانے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور آگے یہی فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو وہ یعنی اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ کر جاتے ہیں، کر گزرتے ہیں، گناہ کا کام کر گزرتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے، مداومت نہیں کرتے ہیں، بس بلکہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے گناہ پر استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گناہ کیا اور گناہ کے فوراً بعد کیا کیا، اس نے ندامت ہو گئی اس کو، تو وضو کر لے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے، اور اللہ پر رب العالمین سے معافی مانگ لے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، گریہ کرے، زاری کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان بڑا رویا، بڑا چیخا، بڑا چلایا، بڑا واویلا کیا اور بہت ماتم کیا کہ میں نے جناب لوگوں کو تباہ و برباد کیا گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ معافی مانگ لی، استغفار پڑھ لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، ان 2 وظائف کو، لا الہ الا اللہ کو اور استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم پکڑو، یہ ہمیشہ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان خود کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، عصیان کی وجہ سے، لیکن لوگوں نے پھر کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی وجہ سے۔ تو میرا سارا کرایا ختم، پانی پھر گیا اس پر، میں پھر ناکام ہو گیا۔ ہاں، لیکن آگے فرمایا کہ شیطان نے پھر ایک بہت بڑا حربہ استعمال کیا، اور شیطان خود کہتا ہے پھر آگے میں نے بڑا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پھر میں نے گناہوں کو ان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت کر لیا کہ ہاں بس گناہ کرتا ہے۔ آج کل یہ والا حربہ، یہ بڑا سخت حربہ ہے، آج کل کے سارے مسلمان اللہ معاف فرما دے اسی میں مبتلا ہے، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کوئی بعد پھر اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلان کو اس طرح دھوکہ دے دیا، خوش ہوتا ہے، پھر خوشی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ذکر کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ذکر کرتا ہے، میں نے اس کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولا، میں نے اس کو اس طرح دھوکہ دے دیا، میں نے اس پر ایسے ظلم کر لیا۔ اس ظالم کا بچہ، تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اللہ کو ناراض کر لیا ہے اور اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ اپنے لیے بنا لیا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن یہی حربہ شیطان کا آج کل ہم سب میں ہے کہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ فخر کرتے ہیں اس پر۔ جو شخص اپنے گناہ پر فخر کرتا ہے اور اس کو شیطان نے مزین کیا، انہیں خوبصورت بنا لیا کہ بہت زبردست کام کیا تم نے، تو پھر تو اس کی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ جب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتا، استغفر اللہ بھی نہیں پڑھتا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا، اگر حقوق العباد ہے تو بندوں سے بھی معافی نہیں مانگتا، تو پھر اس کے لیے تو جہنم مقدر ہے، قیامت کے دن تو اس کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے،
اور یہ ولم یسروا والا جو سخت مار کہ اس پر مداومت نہیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں، اولئک ایسے لوگ جزاؤہم مغفرۃ، ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان کا بدلہ، توبہ کرنے والوں کا بدلہ مغفرت ہی ہے، من ربہم، رب کی جانب سے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور بدلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، اور وَجَنَّاتٌ، جنت میں ان کو باغات عطا فرمائیں گے، تجری، ایسے باغات لمبے لمبے بڑے بڑے کہ تجری، بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ اتنے بڑے باغات ہیں کہ کئی نہریں ایک ایک باغ کے لیے جاری ساری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ باغات بھی ہمیشہ ہوں گے، وہ نہریں بھی ہمیشہ ہوں گی، اور یہ بندے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں یہ جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا وہ بہت، اور یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا عمل ہے، اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کی، جو عمل کر اس طرح کا عمل کرتا ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کبھی اس سے غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو فوراً گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں۔ اگلی آیت میں قد خلت من قبلکم سنن، یہ پھر غزوہ بدر کے متعلق ہے، غزوہ احد کے متعلق، کہ مسلمانوں مت پریشان ہو، عارضی شکست ملی ہے نا، شروع میں بھی فتح تمہاری تھی، آخری فتح بھی تمہاری ہو گئی، لیکن درمیان میں تھوڑی سی شکست ہو گئی جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان۔ تو کوئی بات نہیں، شہادت تو ہے، کبھی فتح کے ساتھ کبھی شکست بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے دلاسا دیا، تسلی دے دی کہ کوئی بات نہیں، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، یہاں سنن سے مراد واقعات ہے، تو ان کے واقعات بھی ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اچھے لوگوں کو بھی کبھی کبھار شکست ہوئی ہے، تو تم بھی اچھے لوگ ہو، تمہیں بھی ایک دفعہ شکست ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہ بھی درمیان میں شکست ہوئی، آخر میں پھر فتح ہو گئی ہے۔ فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا، کیسے کانا ہوا، عاقبت و انجام مکذبین، جھٹلانے والوں کا، جو لوگ جھٹلانے والے تھے، جو لوگ کافر تھے، کافر قوموں کا انجام جاؤ دیکھو۔ خاص کر ان کو سے کہا کہ تم لوگ تو ملک شام جاتے رہتے ہو، جب ملک شام جاتے ہو راستے میں عاد و سمود کے علاقے آتے ہیں تو ان کو دیکھو، ان کی ابھی تک وہ کھنڈرات باقی ہیں، پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنا رکھے ہیں، وہ موجود ہے، دیکھو کہاں گئے، ختم کر دیے گئے، ان کی ابھی تک وہ نشانیاں ان کی باقی ہیں، لیکن خود نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد کر دی گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ مسلمانوں دل جمی کے ساتھ لگے رہو، اپنے رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے رہو، اور تمہیں جہاد کا حکم ملتا ہے تو جہاد کیا کرو، کبھی اگر شکست ملتی ہے تو ہمت مت ہارو، کوئی بات نہیں، تو یہ تو دنیا ہے، دنیا میں شکست بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، تاکہ تم آئندہ کے لیے صبر کرو، استقامت سے کام لو، اللہ رب العالمین پہ ڈال دو، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرو، پھر اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔